صدق اللہ العظیم. داعش پر موجود معزز علماء کرام اور باہر سے تشریف لائے ہوئے معزز و مکرم مہمانان کرام، عزیز طلباء و طالبات، ہم سب کو پتہ ہے کہ آج یوم آزادی کا دن ہے اور ہم نے شروع سے آخر تک بچوں کا پروگرام سماعت فرمایا. بچوں کی کارکردگی ہم نے دیکھی، بڑا اچھا محسوس ہوا اور ایسا لگا کہ اساتذہ کی محنت ان پر ہو رہی ہے اور آپ حضرات کی توجہات بھی اس مدرسے کی طرف ہے. مولانا کے اصرار پر میں یہاں آ گیا ہوں اور یوم آزادی کے سلسلے میں بہت سی باتیں ہم ہر سال اپنے علماء اور طلباء کے ذریعے سنتے رہتے ہیں. دو تین باتیں میں آپ کے سامنے کر کے اپنی جگہ لے لوں گا. آپ کو پتا ہے آج یوم آزادی 15 اگست کا دن ہے. یہ وہی دن ہے جس دن ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل اور ان کی غلامی سے آزاد ہوا تھا. آج کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت کے طور پر ہے. اسی دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ملک ہندوستان کو آزاد کیا تھا اور اس آزادی کے پیچھے ہمارے ملک ہندوستان کے رہنے والے تمام باشندوں کی قربانیاں ہیں. سبوں نے مل کر قربانیاں دی ہیں. ایک بات جو اس قربانی کے سلسلے میں مجھے آپ لوگوں کو بتانی ہے، عام طور پر قربانی کے سلسلے میں اور اس ملک کو آزاد کرنے کے سلسلے میں جو تاریخ بتائی جاتی ہے وہ 1857 سے بتائی جاتی ہے کہ اس ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے جو سب سے پہلی جنگ لڑی گئی وہ 1857 میں. حالانکہ یہ ایک باطل تعبیر ہے اور تاریخ کو فراموش کرنے کی ناکام کوشش ہے. ٹھیک 1857 سے 100 سال پہلے اس ملک ہندوستان میں آزادی کے لیے ہمارے اکابرین نے اقدامات کیے تھے. 1757 میں پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ نے اس کے لیے جدوجہد کی ہے، کوششیں کی ہے اور اس میدان جنگ میں وہ مرد مجاہد انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گیا اور اپنے وزیروں کی غداری اور دھوکہ دہی کے بنا پر وقت گزرتا گیا اور 1799 میں ایک مرد مجاہد میسور کے علاقے سے اٹھا جسے ہم سلطان ٹیپو شہید رحمہ اللہ کے نام سے جانتے ہیں. انہوں نے انگریز کے سامنے کبھی بھی گھٹنے نہیں ٹیکے اور وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کی ایک دن کی زندگی. میرے بزرگوں، آخرکار یہ مرد مجاہد بھی انگریزوں کے سامنے لڑتے لڑتے سری رنگا پٹنم میں اپنی جان قربان کر دیا اور ان کی شہادت پر انگریز جنرل ان کے سینے پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے آج سے ملک ہندوستان ہمارا ہے،
آج سے ملک ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 میں وہ تاریخی فتویٰ دیا جس کی بنا پر ملک ہندوستان میں ایک انقلاب کی ہوا چل پڑی اور آزادی کی ہوا تمام سینوں میں لہر اٹھی، اور انہوں نے یہ بات کہی اور یہ تاریخی فتویٰ دیا اور کہا کہ آج سے یہ ملک ہندوستان ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے ہو چکا ہے اور یہ ملک دار الحرب بن چکا ہے۔ تمام فرد پر، ہر ایک بشر پر اپنے ملک کو آزاد کرانا اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ اپنے ملک کو انگریزوں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے ان کے خلاف برسر بیدار ہونا ہر فرد پر ضروری اور لازم ہو چکا ہے۔ اسی فتوے کی بنا پر 1857 کی وہ جنگ لڑی گئی جس میں حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے وہ قربانی پیش کی ہے کہ ان کے سینے پر، ان کے دماغ پر گولی لگی ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی دی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی دی ہے۔ یہ وہ ہمارے مسلم مجاہدین ہند ہیں جن کی قربانیوں کے بنا پر، جن کی لہو کے صدقے میں اور جن کی کوششوں کی بنا پر اور جن کی جد و جہد کی بنا پر آج ہمارا یہ ملک آزاد ہے، اور ہم اس ملک میں آزادی کے ساتھ، اپنے اس وطن میں آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اپنے اعمال پر اور اپنے تمام تر کاموں کو اور ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ ایک یہ چیز ہے، یہ مختصر سی ہماری تاریخ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہو اور کسی قوم کو ختم کرنا ہو تو اس کی تاریخ اس سے چھپا کر رکھی جائے، اس کی تاریخ اس سے ہٹائی جائے۔ اسی لیے میرے بزرگوں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بچیوں کو اپنے اکابرین اور اپنے مسلم مجاہدین ہند کی تاریخ انہیں ضرور پڑھائیں، اپنے حساب میں شامل کریں، مطالعے میں شامل کریں۔ اور دوسری چیز مختصر، آج یوم آزادی اور 15 اگست کے دن ہر سال آزادی کے نام پر نئے خرافات اور نئے غیر شرعی احکام جو بالکل دین اور شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، ایسی چیزیں جنم لیتی ہیں اور ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور کوچنگ سینٹروں میں اور دھیرے دھیرے اب ہمارے مدرسوں میں بھی داخل ہو رہا ہے۔ ایسی چیزیں شامل ہوتی جا رہی ہیں جو شریعت کے خلاف ہے۔ لہذا میرے بزرگوں، ہم تمام ذمہ داران سے گزارش کریں گے کہ ہمارا اگر کوچنگ سینٹر ہے، اگر ہماری آبادی میں اسکول ہے تو ہم اپنے بچے بچیوں کو اس بات کی تاکید کریں کہ وہ غیر شرعی احکام سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ جو کوچنگ سینٹر چلانے والے ہیں، جو اسکول کے ذمہ داران ہیں، ان سے بات کریں اور کہیں کہ اس طرح کے کوئی بھی خرافات جیسے کہ ناچ، گانا، ڈانس اور اسراف، فضول خرچی، آج کے دن کے نام پر لڑکے لڑکیوں اور بچے بچیوں کا اختلاف، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک سنگین بات ہے۔ میرے بزرگوں، یہ وہ تھوڑی سی بات تھی جو مجھے آپ سے کرنی تھی۔ باقی آپ نے آزادی کے سلسلے میں بات سنی ہے، حضرت ناظم صاحب آپ کے سامنے آئیں گے اور مزید اگر کچھ بات کہنی ہوگی تو وہ کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما لے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما لے۔ اس ملک ہندوستان میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، ان کے جان مال خصوصاً ایمان کی، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔